बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, जेनजी की जो तहरीक है वो अब इंडिया में पहुंच गई और कुछ अर्सा पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक जुमला बोलते हुए केस के दौरान नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी थी। और उसके बाद अभिजीत दीपिकी नामी एक नौजवान है जो इंडिया से बाहर रहता था, तो अभिजीत ने फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी कायम कर दी, काकरोच जनता पार्टी। वैसे तो तंज में ये बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने इसको सीरियस ले लिया और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया, इन्होंने आवाज उठाना शुरू की इंडिया के निजाम तालीम के ऊपर, और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इसके अंदर इस्लाहात लाई जाए, इसको बेहतर किया जाए। इनको संजीदा नहीं लिया गया, ये छोटे मोटे एहतजाज करना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में शिद्दत आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि कुछ तलबा ने और उनके साथ कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो हालात इंडिया के अंदर ऐसे होना शुरू हो गए कि पहले इनको संजीदा नहीं लिया गया। वजीर तालीम के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो शरपसंद किस्म के लोग हैं और ये ठीक लोग नहीं है। तो नौजवान इकट्ठे होते गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और गुज़िश्ता रोज उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी और बिलाखिर वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। नौजवानों ने जाकर एहतजाज किया, उनकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई, जो सेहत का मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर, उससे मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। नौजवानों को कहना है जो वजीर तालीम है उसने मजाक उड़ाया और वो इस्लाहात नहीं ला रहा तालीम में, जिसकी वजह से इंडिया के नौजवान पीछे रह जाते हैं। लिहाजा वजीर तालीम जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको फारिग किया जाए और इसकी अब जरूरत नहीं है, और कोई ऐसा आदमी लाया जाए तालीम के मैदान में जो नौजवानों के लिए तालीम में इस्लाहात लेकर आए और इंडिया के हालात को, नौजवानों के हालात को बेहतर करे। देखिए, ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहां पे आंसू गैस फेंकनी पड़ी। मनाजर जब मैंने ड्रोन की फुटेजेस देखी तो ऐसा लगा जैसे इंडिया भर के नौजवान वहां पे दिल्ली से सारे निकल के इस तरफ को आ गए। तो नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचे, बड़े कमिटेड थे, उनके साथ उनके बैग्स थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें थी। याद रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और इस वक्त वहां पे काफी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद नौजवान ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस ने उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज किया। कई नौजवान लाठियां खाते थे और खड़े रहते थे और वो बार बार कहते थे कि मारो हमें, और मारो हमें, एक ही दफा मार दो लेकिन हमें हमारा हक दो। ये सूरत पैदा हो गई और फिर पुलिस ने वहां पे आंसू गैस चलाई, नौजवानों पे लाठी चार्ज की, उन्हें धक्कम पेल की, उन्हें वहां से धकेला, उनका स्टेज वहां से रिमूव किया गया। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की बुलाई गई, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी नौजवान मरा नहीं है और ना ही इंडिया की पुलिस ने या फौज ने इन नौजवानों पे गोली चलाई। ये दिल्ली के अंदर आए भी, ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे भी, इन्होंने अपना एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, वहां पे मार कुटाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन सरकार ने इन नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे गोली चलाने का ऑप्शन ले लेती है और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हमारे सर पे है, गोली वोली मार भी देंगे, कुछ 10, 15, 20 लोग मारे जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आजाद कश्मीर में जो डाटा है वो 50 से ऊपर पहुंच गया है शोहदा का, 50 से ज्यादा शोहदा का डाटा है। अभी पिम्स के अंदर एक और नौजवान की शहादत हो गई है, उसे भी गोलियां लगी थी आजाद कश्मीर में। तो यहाँ तो परवाह ही नहीं करते, गोली मारते हैं इंसान को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया में, नौजवानों ने अपने मसल शो किए हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जिसे काफी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई, बाकी मुखालिफिन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं तोड़ पाए, उसको नहीं हिला पाए उसकी जगह से, और नरेंद्र मोदी ने पैसे के जरिए से, ताकत के जरिए से सिस्टम के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल और अपनी पकड़ बना के रखे। लेकिन अब ये नौजवान जो है वो ऐसा लगता है बुनियादें हिला देंगे नरेंद्र मोदी की। इन्होंने मुतालबात जो है उनको बढ़ाना शुरू कर दिया नौजवानों ने और अब ये दोबारा निकलेंगे। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये जो नौजवानों की मूवमेंट है ना, इसका आगाज हुआ था श्रीलंका से। सबसे पहले श्रीलंका के अंदर अवाम निकली जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान थे, ये भी तंग आए हुए थे सिस्टम से। इन्हें लग रहा था कि सिस्टम शहरियों को दबा रहा है। श्रीलंका के अंदर इनकलाब आ गया, उन्होंने उठा के पाक से खानदान की ऐसी तैसी फेर दी थी और हमने वो मनाजिर देखे। अभी श्रीलंका के अंदर चीजें नॉर्मलाइज है। फिर हमने देखा बांग्लादेश के अंदर नौजवान उठ गए। बांग्लादेश के नौजवानों ने हसीना वाजिद के मजालिम के खिलाफ खड़े होकर और उन मजालिम के खिलाफ, खासतौर पर जो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती थी, जो नौजवानों का इस्तेहसाल किया जाता था, जो उनकी पॉलिसीज थी, उनके खिलाफ नौजवान खड़े हो गए और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा।
اور حسینہ واجد کے مظالم کی داستانیں جو کھل کر پھر باہر آئی، جو لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے وہ چھوٹ چھوٹ کر آئے کئی سال کے بعد، تو بڑا ظلم 15 سال تک حسینہ واجد نے ظلم کیا تھا. نوجوانوں نے کنٹرول لے لیا اپنے ہاتھ میں بنگلہ دیش کا، وہاں پہ ایک الیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت بنی ہے بنگلہ دیش میں، آج حالات بہتر ہے. اسی طرح پھر نیپال کے اندر ہوا. نیپال میں نیپو کڈز تھے، وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان کے بچے، وہ ویڈیوز بناتے تھے اپنی عیاشیوں کی، اپنی زندگی کی، بڑی خوبصورت ویڈیوز بناتے تھے کہ یہ سہولت ہے، یہ گاڑی ہے، یہ پلین ہے. تو وہ بہت خوشحال زندگی گزارے تھے، لیکن وہ ویڈیوز بنا کے وہ پبلک کرتے تھے، جیسا کہ زرداری صاحب کے بچے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو اس سے نوجوانوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا اور وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ نیپال میں بھی یہ سب ہو گیا. اب آپ دیکھیں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور پھر اگلا ملک آتا ہے انڈیا. یہ ملک ہے بھی اسی ترتیب سے، اس طرف کو آپ آتے جائیں تو ایک ہی جگہ پہ ہے. تو انڈیا میں اب نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ جین زی ہے، یہ وہ جنریشن ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، یعنی وہ نوجوان جو 25 سال کے آس پاس کی عمر کے ہیں، اس سے اوپر نیچے، تو یہ جین زی نوجوان ہے اور انہوں نے اب مصیبت ڈالی ہوئی ہے انڈیا کے اندر. یہ بڑھتے جائیں گے، یہ میری پریڈکشن ہے. میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ بتایا تھا نا کہ کاکروچ جنتا پارٹی میں ایک پارٹی بنائی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہے، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یہ پریکٹیکلی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے. پھر جب وہ انڈیا پہنچا، میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ انڈیا پہنچ گیا، اور اب وہ بڑے احتجاج کے اندر آج وہ فاؤنڈر بھی موجود تھا، باقی نوجوان بھی موجود تھے، اور نوجوان خود قیادت کر رہے ہیں. میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو، بچیوں کو، انہوں نے جس انداز میں وہاں پہ ڈنڈے اور آنسو گیس کا مقابلہ کیا، اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وہ ان کو شعور تھا، ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور نریندر مودی کی سرکار وہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اب وہاں پہ بھی نوجوان انڈیا میں یہ جین زی کا بخار یہاں تک پہنچ گیا. اگلا ملک ہے پاکستان. تو پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اب تیاری پکڑنی پڑے گی، کیونکہ ذمہ داری تو نوجوانوں پہ آنی ہے. الٹیمیٹلی پاکستان کے نوجوانوں کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، چاہے نوجوان اسلام آباد، راولپنڈی کے ہوں، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، یا گلگت بلتستان کے نوجوان ہوں، یا کشمیر کے نوجوان ہوں. دیکھیں نا، کشمیر میں بھی ابھی جو تحریک آئی ہے وہ نوجوانوں نے کیا. یہ کوئی بوڑھے لوگ، بہت بزرگ لوگ نہیں ہیں، بہت تجربہ کار لوگ نہیں ہیں. کوئی بیکری والا ہے، کوئی دکان والا ہے، کوئی نیا وکیل بنا ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس کے گھروں سے اٹھے ہوئے نوجوان ہیں، اور اسکولوں کے بچے بچیاں آتے ہیں وہاں پہ دھرنے کے اندر، اور بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے ہیں ان احتجاجوں میں جو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اب پاکستانی نوجوانوں کو الٹیمیٹلی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ دیکھے بغیر کہ کون سی پولیٹیکل قیادت ان کو لیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ضرورت نہیں ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نارملی ایسا ویژن نہیں ہے. جو موجودہ حکومت کے اندر خاص طور پہ وہ تو صرف اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں. نواز شریف کو مریم نواز اور اس کے بچوں سے باہر دکھائی نہیں دیتا، زرداری کو اپنے بیٹے سے باہر دکھائی نہیں دیتا. خواہش تو دیکھو نا، اس نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان اقتدار میں حصے دار بنے. نہیں، وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے. آپ دیکھیں نا ان کی خواہشات کیسی ہیں، وہ اپنی فیملی سے باہر جاتی نہیں ہے. تو نوجوانوں کو پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے، نوکری کے ایک جیسے مواقع کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے، جو اقربا پروری ہوتی ہے یہاں پہ اپنے ہی لوگوں کو ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں، اس کے خلاف، اور نوجوانوں کے مینڈیٹ کا احترام، کہ نوجوان جو بات کرتے ہیں، جس کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہاں پہ وہ مینڈیٹ اس کو ملنا چاہیے. کھیلوں کے مواقع، صحت کے مواقع، یہ انہیں ملنے چاہیے. ان معاملات کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. پھر میرٹ کا قیام ہونا چاہیے پاکستان میں، نظام انصاف ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے. آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. انٹرنیٹ بار بار پاکستان میں بند کر دیتے ہیں، موبائل فون بند کر دیتے ہیں، یہ سلسلے پاکستان میں بند ہونے چاہیے. کرپشن، رشوت، سفارش، ان ساری چیزوں کے خلاف پاکستانیوں کو آج نہیں تو کل اٹھنا پڑے گا، اور یہ ذمہ داری پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. کیونکہ سری لنکا سے لے کے بنگلہ دیش تک، بنگلہ دیش سے نیپال، اور نیپال سے انڈیا، اور انڈیا سے یہ کشمیر، آزاد کشمیر میں بھی ہے. اور پھر یہ پاکستان کے اندر الٹیمیٹلی نوجوانوں کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. تو نوجوان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں. میری گزارش ہے تمام نوجوانوں سے کہ اپنے آپ کو اب ذہنی طور پہ تیار کریں، اور تیار رہیں اس وقت کے لیے جس وقت قوم کو اٹھنا پڑے گا، نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا اس سارے ظلم اور زیادتی کے خلاف، یہ خاندانی نظام کے خلاف، یہ چند خاندانوں کی غلامی کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان پہ قبضے کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ تیار رکھیں. جب وہ وقت آئے گا تو ساتھ مل کر نکلیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. ناظرین، بلاول نے کشمیر کے اندر ایک بات کی ہے، ذرا وہ بات آپ کے سامنے میں پہلے رکھ دیتا ہوں. سٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا یہ وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے آزاد کشمیر کا معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے. دیکھیں، آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے؟ بلاول کی ہے. آزاد کشمیر میں اتنی ساری فورسز کس نے بلائی؟ جنہوں نے گولی چلائی بلاول نے بلائی، بلاول کی پارٹی نے بلائی اور گولی بھی چلوائی. جو لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہیں کالعدم کس نے قرار دیا؟
بلاول نے اور اس کی پارٹی نے کیا، اور کلعدم قرار دینے کے بعد ان کے سروں کے اوپر انعام کس نے رکھا؟ بلاول نے اور اس کی پارٹی نے رکھا۔ تو یہ جتنا کچھ بھی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا، یہ سارا بحران پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت نے کیا ہے۔ اب آزاد کشمیر کی حکومت الگ ہے، پاکستان کی حکومت الگ ہے، بے شک یہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں لیکن ہیں تو الگ، دو اینٹیٹیز ہیں آئین کے مطابق، پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا۔ تو بلاول جو کچھ آزاد کشمیر میں بلاول کی حکومت کر رہی ہے وہ اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ ہے میرا سادہ سوال۔ تو بلاول اپوزیشن بننے کی اور بننے کا دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انتہائی غیر ضروری ہے، اور نوجوان اس بہکاوے میں آئیں گے نہیں، وہ اس میں پھنسیں گے نہیں۔ ہاں مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور اس کی ڈرافٹنگ جاری ہے۔ مذاکرات کی اس وقت کی سچویشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میں نے انفارمیشن گیدرنگ کی ہے۔ ڈیڈ لاک ہے سیٹوں کے معاملے پہ اور وہاں اگر پھنس گئے ہیں سارے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر سیٹیں کم کی جائیں تو جتنی سیٹیں کم کی جائیں ان کے پاس پورا اختیار ہونا چاہیے ووٹ ڈالنے کا، وزیر اعظم کو چننے کا یا وزیر اعظم کو نکالنے کا، حکومت کو بنانے اور گرانے کا اختیار یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، چاہے کم بھی کر دی جائیں ان کا اختیار رہنا چاہیے۔ لیکن جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ 4 کریں 6 کریں لیکن اختیار نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ حکومت بنائیں گے نہ یہ حکومت گرائیں گے۔ حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار آزاد کشمیر کے عوام کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے وہی حکومت بنائے گا، وہی حکومت گرائے گا۔ اب کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں تو یہ مقبوضہ کشمیر کی حکومت بنانے یا گرانے میں رول پلے کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت گرانے اور بنانے میں رول پلے نہ کریں، ان کا موقف بھی ایک طرح سے ٹھیک دکھائی دیتا ہے۔ حکومت کا اپنا موقف ہے، حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو یہ مذاکرات یہاں پہ آگے تعطل کا شکار ہے، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا اینڈ ٹائم، اور یہ سسٹم کوشش کر سکتا ہے کہ اس کو پرلونگ کرے، اس چیز کو، یعنی 22 23 24 تک نکلوا لے، 25 کو کمپین ختم کر کے 27 کو ایک الیکشن کروا دیں زبردستی کرفیو والے ماحول میں، اور کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کو دے دیں، کچھ پی ایم ایل این کو دے دیں، کچھ آئی پی پی کو دے دیں، کوئی مسلم کانفرنس، ایک متنجن سا بنا کے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہو، جو اکیلے حکومت کر نہ سکے۔ پی ایم ایل این کو باہر سے کچھ سیٹیں مل جائیں، کچھ اندر سے مل جائیں، پیپلز پارٹی کو کچھ اندر سے مل جائیں، مسلم کانفرنس کو تھوڑا بہت حصہ دے دیں، اور آئی پی پی کو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے پورا کروا کے جیسے گلگت بلتستان میں کیا، تو ایک متنجن قسم کی حکومت بنا دیں۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن ضرور لڑنا چاہیے، اور میرے خیال میں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے 48 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں چاہیے۔ اگر یہ 48 گھنٹے کا بھی ٹائم ہونا تو انہوں نے صرف اپنے امیدوار اناؤنس کرنے ہیں۔ جو اس وقت آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی حمایت حاصل ہے یا سپورٹ حاصل ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہے، اور باقی سب پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سپورٹ ہے۔ یعنی اگر سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے تو وہ تحریک انصاف کا ہے، لیکن سب سے بڑی سپورٹ اگر کسی کے پاس ہے تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہے۔ وہ اگر اپنے لوگ اناؤنس کر دینا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، تو ووٹ ادھر ادھر نہیں جاتا، انہی کو ڈلے گا۔ یعنی میں نے کئی صحافیوں سے پوچھا، کوئی بہت محتاط بھی رہتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اگر یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے امیدواروں کو نامزد کرتے ہیں نا تو یہ بڑے آرام سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ بات آزاد کشمیر کے اندر جو صحافی صحافت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ اتنی بڑی مقبولیت ہو چکی ہے اور پورے آزاد کشمیر کے کینوس کے اوپر ان کی آواز پہنچ گئی ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بہت سارے شہداء ہیں ان کے پاس۔ 23 تاریخ کو وہ شہداء کی یاد میں ایک دن منانے جا رہے ہیں، 50 سے زائد شہداء کی لسٹیں آ چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ تو یہ اس وقت آپ ان کو نہیں ہرا سکتے الیکشن کے میدان میں، اگر وہ آ جاتے ہیں بس شرط صرف ایک ہے، جیسے آزاد کشمیر کے لوگ ہر چیز پہ پہرا دیتے ہیں نا، جیسے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے نتائج حاصل کیے تھے، یا جیسے خیبر پختونخوا کے لوگ بیٹھ گئے تھے جا کر پولنگ سٹیشنز کے باہر اور آر اوز کے دفتروں کے باہر کہ جناب ہم تو رزلٹ لے کر اٹھے، ہمیں ہماری جیت کا نوٹیفیکیشن دیا جائے۔ یہ 33 نشستیں ہیں ٹوٹل، ان 33 نشستوں پہ اگر بیٹھ کے اپنا رزلٹ لے کر عوام اٹھے نا تو پھر مسئلہ ہی ہوئی، پھر بڑے آرام سے وہاں پہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، ایک نئی حکومت بن سکتی ہے۔ تو یہ اب ایک اور بھی سچویشن ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو آزاد کشمیر کا معاملہ یہاں پہ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں، مزید معلومات آتی ہیں تو میں آپ کو شام کو بتاتا ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے۔ اب ناظرین ڈی ایچ اے کی موجیں لگ گئی، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، یہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے، یہاں پہ یہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی مزے کی خبر ہے، محمد اسد چودھری صاحب نے خبر دی ہے، خبر دیکھیں آپ۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، یہ موٹر وے وغیرہ بناتے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں جو مین ہیں اس کی ایک نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے۔ انہوں نے اپنی پالیسی میں نرمی کی ہے ڈی ایچ اے کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، ڈی ایچ اے کے لیے تو قانون بھی بدل دیتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کا ایک پروجیکٹ ہے گندھارا سٹی، اس کو لاہور اور اسلام آباد موٹر وے سے ڈائریکٹ انٹرچینج کی منظوری دے دی گئی۔ حالانکہ کسی بھی ایک اس طرح کے پروجیکٹ کو موٹر وے سے انٹرچینج کیوں دیا جائے گا؟ انٹرچینج تو شہروں کے لیے ہوتے ہیں، سوسائٹیوں کے لیے تو نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ڈی ایچ اے کا ہے پروجیکٹ تو انہیں جناب
इंटरचेंज की मंजूरी दे दी गई। पॉलिसी के मुताबिक मोटरवे पे 2 इंटरचेंजों के बीच में कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, मगर ये तो 7 किलोमीटर के ऊपर इन्होंने बना दिया। और डीएचए इंतजामिया इंटरचेंज के लिए सरकारी फीस जो अदा करनी पड़ती है, यानी अगर आपने इंटरचेंज लेना तो आपने एक सरकारी फीस भी देनी है ना, ये अरबों रुपए में होती है। तो डीएचए वो फीस नहीं देना चाहता, वो इसको माफ करवाना चाहता है फीस को भी, ये कहकर कि हमने वेलफेयर के काम किए, यानी हमने शोधा को प्लॉट दे दिए हैं, या हमने कोई और वेलफेयर का काम किया है, या हमने क्रिकेट का एक ग्राउंड बना दिया है, हमने वहां पे एक मस्जिद बना दी है, वहां पे एक डिस्पेंसरी बना दी है, एक अस्पताल बना रहे हैं, तो उन्हीं चीजों को बेचेंगे भी, उन्हीं चीजों की कीमत भी वसूल करेंगे ना। प्लॉट महंगे हो जाते हैं जी, अस्पताल बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, सारा कुछ है, सहूलियत बनी हुई है, स्कूल बने, वेलफेयर का काम है, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं जी एडजस्ट कर लिया, ये इंटरचेंज आप हमें बना कर दे, जो अरबों रुपए इंटरचेंज की कीमत हमने आपको देनी है या फीस आपको देनी है, नहीं वो हम आपको नहीं देंगे, हमने वेलफेयर का काम कर दिया। एक तो इंटरचेंज दे लिया कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, 10 किलोमीटर वाली शर्त है वो भी खत्म कर दी, और इंटरचेंज लेकर उसकी फीस भी नहीं दी। ये 2 चीजें। मजीद वो लिखते हैं कि वाकफाने हाल बताते हैं कि नेशनल हाईवे काउंसिल के इजलास में 22 जून 2026 को जो हुआ, इंटरचेंज की लोकेशन पॉलिसी के खिलाफ होने की वजह से फैसला किया गया कि ये इंटरचेंज बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और चेयरमैन काउंसिल और दीगर मेंबरान ने इसको बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया था। अगले ही दिन काउंसिल के चेयरमैन शुजाउद्दीन ज़का दीगर काउंसिल मेंबरान को कॉल करके इस इंटरचेंज का कौमी मफाद समझाते रहे। यूं भरी काउंसिल में हुए फैसले को तब्दील करके ये इंटरचेंज दे दिया गया कौम के वसी तर मफाद में। अब इसके बाद होगा क्या? जो डीएचए गंदारा सिटी के प्लॉट्स हैं ना, वो बहुत महंगे हो जाएंगे। अब इसके इश्तिहार के अंदर बकायदा लिखा जाएगा, बल्कि ये लिख दिया गया, ये आ भी है सामने आपके, कि जनाब NHA अलाउज डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज फॉर डीएचए गंदारा सिटी, कि जनाब हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक इंटरचेंज भी अलाउ कर दिया है हमारे डीएचए गंदारा सिटी के लिए। तो वो एक बड़ा जबरदस्त गाना गाया था नूर जहां ने, बाद में एक और गुलकारा ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया था कि सारे रकबे तुम्हारे लिए। तो ये वही वाली सूरत हाल मुझे लगती है कि डीएचए का रूल भी तब्दील हो गया। नाज़रीन, ये जो इन्होंने फैसला किया था, रोजाना की बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि पेट्रोल की कीमत ऊपर करनी है या नीचे करनी है, तो अब ये रोजाना करेंगे, हमें रोज खबर देनी पड़ेगी आपको। पेट्रोल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया है जी, डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे, यानी 6.25 रुपए इन्होंने डीजल की कीमत मजीद बढ़ा दी है, और 35 पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर दी। यानी जब कम करते हैं तो 35 पैसे बढ़ाते हैं 6.25 रुपए। तो डीजल के ऊपर अवाम को अच्छा खासा चूना लगा रहे हैं। इस वक्त जो डीजल की कीमत है वो 360 रुपए तक पहुंच गई है, और पेट्रोल लगभग 316 रुपए का है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इमरान खान का 150 वाला बहुत महंगा था और ये बहुत सस्ता है। ईरान और अमेरिका के इशू के ऊपर मेरे पास खबरें हैं, लेकिन बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।